اسی واسطے شیطان پڑھا رہا، پڑھتے چلے جا پڑھتے چلے جا، ایکسرسائز خوب کر، ثواب بھی نہیں دے، پڑھ اس واسطے فوراً آ کے سبق اٹھاتا ہے، تہجد کو چڑھا دیتا ہے۔ معلوم ہے اسے محنت بھی ہوگی، پیسہ بھی نہیں ملے، اجرت بھی نہیں ملے گی، مزدوری کی مزدوری، نوکری کی نوکری، ڈبو نہیں ہے، پیسہ نہیں، روکڑا نہیں۔ ہمارے مدنی صاحب بولتے تھے بھائی اس کے پاس روکڑا نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے، تندور کی دکان، کاسا نہیں۔ اب کاسا بہت کم ہو گئے، 10 روپئے زیادہ کاسا کا جب استعمال، پیسے پیسے یہ بولتے تو کاسا نہیں ہے۔ تو وہ دیکھا کہ محنت بھی کرے گا یہ، جنت بھی نہیں ملے گی، لہٰذا اٹھاؤ اسے۔ سنی یہ بھی نماز پڑھتا تو شیطان روکتا نہیں، سوچا کیوں؟ اس کا ایک سجدہ بھی اس کی عمر کی عبادت، عمر بھر کی عبادت سے افضل۔ توکل مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جانے والا نماز کو اٹھے گا تو بڑی جد و جہد کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ قبول ہونے والی نماز ہے اس کی۔ سبحان اللہ، فائدہ نہیں۔ سیدانی بی بی کے آستانے پہ جانے والا وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو بڑی مشکل سے پڑھے گا، شیطان بہت روکے گا، بڑا مجاہدہ کر کے جائے گا وہ، لیکن یہ تو چلے جا رہے ہیں۔ کس کی بیٹنگ ہے؟ کوئی دھکیل کے لے جا رہا ہے، آرام سے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں، ہو گیا، نماز ہو گئی، کیا پڑھا کچھ معلوم نہیں، کوئی مسئلہ معلوم نہیں، بس نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بھائی نماز کیسے پڑھو وہ کچھ نہیں ہے، پڑھو مت پڑھو، بھائی نگاہ کرو، ارے خاصی نہیں، نگاہ کرو، نگاہ کرو، ارے نگاہ کرو، نگاہ کرو، نگاہ کرو، بس کیسے بھی نگاہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ دیکھ رہا، وہ بڑا عالم بھائی، ارے وہ کتابیں نہیں لکھا تو کیا لکھا ہے کتابیں، اس نے کتاب نہیں لکھی، لکھوائی کتابیں اس نے، اتنی بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی، بس سمجھ میں آ رہا ہوں۔ تو دیکھتا اچھا یہ ہے، اچھا 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 اچھا، چہرے سے معلوم ہو گیا، اچھا بھائی لیبل ہے چہرے پر، یہ صاحب ہے، چلو بھائی آسانی سے بس سمجھ میں آئی۔ تو عرض سے کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ حضرت جبرائیل بشر کی صورت میں کہ صاحب نے صحابی نے انکار نہیں کہا، انکار نہیں کیا، کیوں؟ نبی فرما رہے ہیں ماننا ہے، یہ بشر، یہ ملک ہے، بشر بن جائے ہم مانتے، کیوں؟ اس سے بڑی بات مان لی، نبی خود بشر بن کے آئے، فرما رہے ہیں مان لی، تو یہ بات ماننے کیا ہے؟ جبرائیل سے اونچا جو ہے نور والا، وہ بشر بن کے آیا، یہ کہہ رہے ہیں ہم مان گئے، تو یہ بات کیوں نہ مانے؟ جبرائیل بشر بن کے آیا، یہ کیوں نہ مانے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضرت جبرائیل لباس بشری پہن کے آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں پہنا، جب حضور کی بارگاہ میں آتے لباس بشری اوڑھ کے آتے، پھر اتار دیتے، پھر ملک کے ملک۔ اب لباس بشری میں نہیں ہے جبرائیل، لباس ملکی میں ہے، حالت ملکی میں ہے، یعنی اب فرشتہ ہیں، بس دہیہ دل کے بنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن حضور کی بشریت دیکھیے، ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے ابن عبداللہ کا لباس پہن لیا تو اب قیامت ابد الآباد تک کے لیے پہن لیا۔ کیا پیاری ہے نبی کی بشریت، اور کتنی پیاری ہے نبی کو بشریت۔ جبرائیل وقتی طور پر بشر بنتے ہیں، پھر ملک بن جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن حضور ہمیشہ کے لیے بشریت کا لباس پہن لیتے، نبی کے نبی رہ کر، نور کے نور رہ کر بشری لباس ہمیشہ کے لیے پہن لیا۔ ایک مرتبہ جب بطن آمنہ سے ظہور فرمایا بشر بن کے، تو اب ابد الآباد تک حضور بشری لباس چھوڑنے والے نہیں۔
بھی ہیں بشر بھی ہیں. حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. کیوں بشر ہیں؟ اس لیے کہ بشر ہی کو دیکھ سکتا ہے، نور کو نہیں دیکھ سکتا. لہذا حضور نے اس نورانیت کو بشری خالق میں ڈال لیا اور بشر کے سامنے آئے. بولنے والے تھک جائیں گے، نبی کا ذکر نہیں تھکے گا. نبی کا ذکر کرنے کا حکم، نبی کا ذکر کرنے کا حکم اسی لیے دیا. نبی کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے، ہماری تعریف کی ضرورت ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ احمد و محمد ہے. اللہ ان کی تعریف کرنے والا، اللہ ان کی تعریف کرنے والا. اب کسی کی تعریف کی ان کو حاجت کیا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی تعریف سے بلندی نہیں دی، بلکہ حضور کی تعریف کر کے اپنا مقام بڑھایا. حضور کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں، حضور کو اس جشن میلاد النبی کی ضرورت نہیں. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم یہ دل میں ٹھان کے بیٹھتے ہیں کہ ان کی یاد کی محفل سجائیں گے. ممکن ہے کہ غریبوں میں حضور تشریف ڈالیں. وہ اگر کرم فرما لیں تو ہم گناہ گاروں کی محفل میں آ جائیں. کیا بڑی بات ہے، کیا مشکل بات ہے. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، حضور کے لیے بہت آسان ہے. تو ہم محفل سجا لیتے ہیں ہمارے لیے. تو بندگان خدا، ہم کو اللہ نے کہا کہ نبی کی تعریف کر سکتے ہو، کرو. کیوں تعریف کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ تعریف کر کے ہم سوچیں کہ جو تعریف کرنے کی وہ کہاں ہے اور حضور کی ذات کہاں ہے. اپنی تعریف کی کمی، اپنی مدحت کا قصور، اپنی مدحت سرائی کی کمزوری جاننے کے لیے، اس کا نقص پہچاننے کے لیے کہا تعریف کرو. تعریف کرو، دنوں کرو، ہفتوں کرو، مہینوں کرو، برسوں کرو، صدیوں کرو، قرنوں کرو، اور اس کے بعد سوچو نبی کہاں ہے تمہاری تعریف کرو. اور اسی طرح اپنی عبادت کا حکم بھی دیا. عبدو، عبادت کرو، کر کے سوچو کہ وہ کہاں تمہاری عبادت کہاں. اس کی عبادت کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے نبی کی تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک. رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے، عالم انسانیت میں بھیجنے کے لیے اللہ نے انسانیت کا لباس پہنا کے بھیجا. اس لیے کہ انسانیت کی آنکھیں انسانیت ہی کو دیکھ سکتی ہیں. تو بندگان خدا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کا لباس پہن کے آئے، بشر بن کے آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ بشریت بھی کیسی بشریت ہے؟ سبحان اللہ. سراپا نور بشریت ہے، سراپا نور بشریت ہے. جسم ہے لیکن سایہ نہیں، پیکر ہے لیکن سایہ نہیں. یہ کیسی بشریت ہے؟ جسم ہے لیکن سایہ نہیں. اور ریت پر آپ چلتے ہیں تو فٹ پرنٹس نہیں گرتے، نقش قدم نہیں گرتے. بالوں پر سرکار چلتے ہیں، پاؤں ہیں لیکن نقش قدم نہیں. تو معلوم یہ ہوا نشان قدم پاؤں کی مثل ہوتا ہے. نشان قدم فٹ پرنٹس فٹ کے مثل ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں. حضور کے قدم کا نشان، قدم کا مثل نہیں تو حضور کی ذات کا مثل کہا. ریت پہ چلیں تو فٹ پرنٹس نہ گریں، پتھر آ جاتا ہے، پتھر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو بے مثل ہیں لیکن آپ کی نشانی چاہیے. میں اپنے جگر میں رکھ لیتا ہوں، کلیجے میں رکھ لیتا ہوں. پتھر کو نشان بیٹھ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندگان خدا، کسی عاشق نے کہا، سرکار آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میرے دل حضور کے فٹ پرنٹس، حضور کے نقش قدم پتھروں پر ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور جب پتھروں پر چلتے تو نشان قدم بیٹھ جاتے.
یہ کیسا پاؤں ہے؟ پتھر پر نشان بیٹھ جائے، سخت کو موم بنا دے، پتھر کو موم بنا دے، نرم کو نرم ہی رہنے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتھر پر نشان ختم حضور کے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت عاشق فرماتے ہیں کہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید آئے کر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید آئے کر پر، کرم کرے وہ نشان ختم تو پتھر پر۔ وہ نشان ختم ہمارے دل کو بیٹھ جاتے، جگر پہ بیٹھ جاتے، آنکھوں میں بیٹھ جاتے، نہیں وہ نشان ختم تو پتھر پہ بیٹھ جاتے، کرم کرتے ہیں تو پتھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پتھر کو انسان چھوڑتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت بھول گئے کیسی بشریت ہے، سراپا نور بشریت، نور ہے بشریت، اسی لیے اس کا سایہ نہیں۔ حضور کا جسم نور ہے، جسم ہی بشریت ہے نا، تو اس کا سایہ نہیں، کیسی بشریت ہے۔ اور پھر پتھر پر نشان ختم بن جاتے ہیں، کیسے پاؤں ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو بندگان خدا بشریت کا لباس پہن کے آئے، کون آئے؟ حضور۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک اے نبی، ہم نے جو بشر بنا کے تمہیں بھیجا، دنیا بشریت میں یہ بڑا کمال ہے ہمارا، کیونکہ نور کا بشر بن کے آنا، بشر کا قاب قوسین میں پہنچنے سے بڑا تعجب خیز بات ہے۔ حضور بشریت کے ساتھ لامکان میں پہنچ گئے، اتنا تو بات آپ نے سن لی، لیکن وہ بشریت کہاں کی ہے معلوم نہیں، وہ بشریت وہیں لامکان کی ہے۔ تو لامکان میں رہنے والی ذات مصطفیٰ کی، خدا کے ساتھ رہنے والی ذات مصطفیٰ کی، وہ بشریت کا لباس پہن کے اس دنیا میں آئے، یہ بڑی بات ہے۔